اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، لیکن اس میں ایک اہم بات مجھ سے چھوٹ گئی تھی، اس لیے میں نے وہ ڈیلیٹ کر دی اور آج پھر بنا رہی ہوں۔ اور 22واں روزہ ہے، انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف ہے، عید قریب ہے، اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں دیں۔ تو وہ ایسا ہوا کہ پچھلے دنوں ایک میرا بھتیجا جہاں پڑھتا ہے نا، تو وہاں پر وہ جس ہاسٹل میں رہتا ہے، تو ہاسٹل کے ایک روم ایک دو روم چھوڑ کے جس کا کمرہ تھا، تو وہ لڑکا افطاری کے لیے نہیں اٹھا، تو جب اس کو جا کے افطاری کے لیے جگا رہے تھے تو وہ پتہ چلا کہ اس نے خود کو لٹکا لیا ہے، تو خودکشی کی تھی۔ اب یہ خودکشی والا معاملہ اتنا کوئی گھناؤنا ہے نا کہ میں جب بھی کوئی خودکشی کے بارے میں سنتی ہوں نا، بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں۔ بہت سخت مجھے اس بات کا دکھ لگتا ہے، سب کو لگتا ہوگا۔ ہمارے ساتھ والے گاؤں میں ہمارا ایک گاؤں ہے نا، ساتھ والا گاؤں، تو اس میں یہ رواج تھا کہ چھوٹے جو لڑکے لڑکیاں ہیں ان میں خودکشیوں کا بڑا رواج تھا کسی زمانے میں۔ میں اس وقت خود بھی شاید اسٹوڈنٹ تھی، تو میں نے وہاں کے پرنسپلوں کو خط لکھا تھا کہ آپ بچوں میں یہ جانکاری لائیں نا کہ وہ نہ کریں، یہ سوچی بھی نہ، بندہ سوچی بھی کیوں خودکشی کے بارے میں۔ تو میں آج خودکشی کے بارے میں بہت خطرناک بات بتا رہی ہوں، تو اگر کوئی میری بات سننے تو اچھی بات ہے، اور کسی اور تک پہنچائے تو زیادہ اچھی بات ہے، ینگ جنریشن تک۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ جو ہمارے تھاٹس ہوتے ہیں نا، یہ ورڈز بنتے ہیں نا، اور ورڈز ہمارے ایکشن بنتے ہیں۔ تو جیسے ہر چیز کی خوراک ہے نا، جیسے ہم نے سحری میں پراٹھا انڈا اور چائے وغیرہ، اور یہ موبائل کی خوراک جو ہے وہ بجلی ہے، چارجنگ نا، یا یہ جو سامنے گاڑی ہے اس کی خوراک پیٹرول ہے۔ تو ہر چیز کی خوراک ہوتی ہے نا، ہر چیز کسی چیز پہ پروان چڑھتی ہے نا، تو خیال پروان چڑھتا ہے ریپیٹ کرنے پر۔ جیسے ہم ایک دفعہ بھی اللہ تعالیٰ کا اقرار کرے تو کافی ہے، لیکن وہ روزانہ ہم سے 5 دفعہ سامنا چاہتا ہے کہ 5 دفعہ میرے سامنے آؤ۔ تو ریپیٹ کرنا خیال کی خوراک ہے۔ اگر آپ خیال کو ریپیٹ کریں گے تو وہ گرو کرے گا اور وہ مظہر بنے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ خیال گرو نہ کرے تو اس کو ریپیٹ کرنا چھوڑ دیں، انٹینشنلی ڈیلیبریٹلی اس کو ریپیٹ کرنا چھوڑ دیں، تاکہ یہ آدمی پریشان ہو رہے، بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا کیا کروں، ادھر سے ہٹ جاؤں؟ تو ایک منٹ میں ذرا اس کو اوائڈ کرتی ہوں، یہ بیچارہ۔ چلو، تو خیال کو ریپیٹ کرنا جو ہے وہ ایک وہ ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ خیال گرو کر رہا ہے۔ اگر آپ کسی خیال سے فرار چاہتے ہو تو اس کو ریپیٹ کرنا چھوڑ دیں۔ تو اگر ایک بچہ آپ کی فیملی میں، آپ کے یا کوئی بچہ ہے، لڑکا یا لڑکی، جو بار بار کہتے ہیں کہ میں خودکشی کروں گا یا میں خودکشی کر لوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دماغ میں یہ چیز چل رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی خیال اس کے اندر پنپ رہا ہے۔ تو فوراً اپنے بڑوں کو اس بات سے آگاہ کر دینا چاہیے کہ یہ بندہ جو ہے یہ خودکشی کی بہت زیادہ ذکر کرتا ہے۔ ایک یہ بات ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ خودکشی ہے کیا، یہ بڑی خطرناک بات ہے جو میں سمجھا رہی ہوں۔ شاید پہلے بھی کبھی کلاسوں میں ذکر کر چکی ہوں، اپنی کلاسوں میں اپنے بچوں کو میں سمجھاتی رہتی ہوں۔ تو جب یہ شہید جو ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ شہید ہے، اور شہید کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے کہ میرے پاس رزق پاتے ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ تو جو شہید ہوتا ہے نا، وہ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پاس رزق پاتے ہیں، وہ امر ہوتے ہیں۔ وہ امر کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پہ شاہد ہوتے ہیں، وہ فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو رہے ہوتے ہیں نا۔ تو جب وہ مر رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ پہ نظر جمائے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پہ مر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ پہ مر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ امر ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شہداء میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر شہید، ان کے چہروں پہ اسمائل ہوتی ہے، اور بعض کے چہروں پہ تو باقاعدہ ہنسی ہوتی ہے، جیسے ہنس رہے ہوں، اتنی زیادہ خوشیوں کا ان کے چہرے پہ خوشی ہوتی ہے۔
تو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پہ امر ہو رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اگر ایک بندہ خودکشی کر رہا ہے تو اس نے کس چیز کو انوائٹ کیا؟ اس نے موت کو انوائٹ کیا نا. موت کو انوائٹ کیا، موت اس کی طرف آ رہی ہے، وہ دیکھ رہا ہے. یا تو اس نے خود کو گولی مار کے خود کو موت کو بلا لیا، یا اس نے زہر پی کے خود کو موت کو بلا لیا، یا وہ لٹک رہا ہے اور جب اس کا پھندا لگ رہا ہے اس نے موت کو بلا لیا. جب اس نے موت کو بلا لیا تو وہ موت پہ امر ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ ہمیں بچپن میں یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ جو خودکشی کرنے والا ہے وہ بار بار خودکشی کرے گا، قیامت تک وہ بار بار خودکشی کرے گا. یا تو روز اس ٹائم، یا ہر ہفتے اس ٹائم، یا ہر مہینے اس ٹائم، یا ہر سال اس ٹائم، لیکن وہ اس ٹائم پہ خودکشی کرتا رہے گا کیونکہ وہ موت پہ امر ہو چکا ہے. تو ہم موت پہ یہ جانکنی کا عالم کتنا فضول سا وہ ہوگا ان کے لیے جو پہلے سے فرسٹریٹڈ ہیں. فرسٹریشن تو ویسی بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، میری رحمت سے مایوس ہو، وَلَا تَقْنَطُوا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو مایوسی تو ویسی خطرناک بات ہے. تو اگر ایک بندہ مایوسی کے عالم میں ہے وہ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ سے خفا ہے، اوپر سے وہ موت پہ امر ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. تو اللہ کا واسطہ بچوں کو سمجھائیں کہ خودکشی انتہائی خطرناک عمل ہے، انتہائی، کیونکہ اسے جان چھوٹنے والی پھر بندے کی نہیں ہے. اوپر سے یہ جو نئی گیمز آئی ہوئی ہیں نا، یہ جو مطلب جب میرے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں میں ان کو کہتی ہوں یارا آؤ نا کھانا کھانے، تو کہتے ہیں اچھا ماما میں مر جاؤں تو آ رہا ہوں. مر جاؤں تو آ رہا ہوں کیا مطلب نا؟ مجھے بہت غصہ آتا ہے ایسی باتوں پہ. میں کہتی ہوں یہ تو شب بولا کرو، اچھا بولا کرو. اوپر سے بکواس کرتے ہیں کہ میں مر جاؤں تو آ رہا ہوں، یعنی گیم میں وہ مریں گے پھر اس کے بعد. تو پچھلے دن میں بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور وہ پب جی پتہ نہیں کیا بکواس کھیل رہے تھے. تو اس میں نا ایک بندہ مطلب جب وہ مرتے ہیں نا، مر کے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہی پستول ان کے ہاتھ میں، وہی کلاشنکوف ان کے ہاتھ میں، وہی دنگا فساد کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ان کے ذہن میں ایک بات فکس ہو گئی ہے کہ مر کے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. مطلب جب میں چھوٹی سی تھی میری والدہ اکثر مجھے بہت زیادہ مارا کرتی تھی، میں بہت زیادہ شیطان تھی نا، تو نا میری والدہ مجھے بہت زیادہ غصہ کرتی تھی. تو کبھی کبھی میرا دل کرتا تھا میں تھوڑی دیر کے لیے مر جاؤں مطلب مہینے 2 مہینے کے لیے مر جاؤں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری بیوی جو ہے وہ داجی میرے لیے کتنے پریشان ہو رہے ہیں. داجی تو خیر محبت کرتے تھے مجھ سے، بیوی نہیں کرتی تھی. تو میں چاہتی تھی کہ میں کچھ دیر کے لیے مر جاؤں. تو یہ جو اپنے آپ کو یہ آتما ہتیا کرتے ہیں نا، خودکشیاں کرتے ہیں نا، یہ خودکشی کرنے والے اصل میں تو پتہ ہے نا کہ مکمل طور پہ تو مرنا نہیں چاہتے. وہ تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح لوگوں کو میری امپورٹنس کا پتہ چلے، لیکن امپورٹنس کا پتہ کیا چلنا، اس کے بعد تو زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو خودکشی ایک انتہائی بیہودہ عمل ہے، انتہائی ناروا عمل ہے، انتہائی شودہ عمل ہے. اگر ارد گرد اپنے بچوں کو اس بات سے ڈرائیں، ان کو بتائیں کہ خودکشی کرنے والا پھر مکتی نہیں پا سکتا. اللہ تعالیٰ سب پہ مہربان ہو یارا، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں پہ مہربان ہو، اللہ تعالیٰ کسی کا دھیان خودکشیوں کی طرف نہ لائے. خوش رہو.